ایک عظیم شخصیت، ایک بہت بڑا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اور اس کے رسول کا شیر، شہیدوں کا سردار، غازیوں کا امام، تمام بہادروں میں عظیم بہادر اور شجاع، اور اپنا تن من دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اور دین اسلام کی حفاظت میں لٹا دینے والا وہ عظیم چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا، جن کا نام رہتی دنیا تک آسمانوں سے بھی زیادہ بلندیوں پر نظر آتا رہے اور سورج سے زیادہ چمکتا دمکتا رہے۔ تاریخ اسلام کا کوئی گوشہ ان کے ذکر سے خالی نہیں رہے، عظیم قربانیاں تھیں۔ اور کب اسلام قبول کیا؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد، 6 نبوی میں، مگر زیادہ صحیح ہے کہ 2 سال کے بعد، اعلان نبوت ہونے کے 2 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس وقت جو حالات تھے بڑے سخت تھے، وہ آسان نہیں تھے۔ آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ کلمہ پڑھا اور عالم کفر کو للکارتے ہوئے کلمہ پڑھا، اور جو کفر کا، عالم کفر کا سب سے بڑا سرغنہ تھا اور سارے کافروں کا جو سردار بنا ہوا تھا اور دشمنی میں سب سے صف اول میں رہنے والا، جس کا نام تھا ابو جہل، اس کو باقاعدہ ہٹ کیا، بدلہ لیا اور اس کے سر پہ کھڑے ہو کے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ ایک غیرت آ گئی، ایک ایسا وقت آ گیا، ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ حضرت امیر حمزہ کی غیرت جو ہے وہ جوش میں آ گئی، ان سے وہ چیز برداشت نہیں ہو سکی۔ ہوا یہ کہ وہ شکار پہ گئے ہوئے، جیسا کہ اہل عرب کا معمول رہا، شکاریات کے دل دادہ ہوتے تھے، صحرائی علاقہ تھا، صحراؤں میں شکاریات غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی ضروری، تو آپ شکار کے شوقین تھے اور جاتے رہتے تھے، شکار پہ تشریف لے گئے تھے۔ پھر جب واپس آئے تو ایک واقعہ ہو چکا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر کے سامنے ابو جہل نے عقائد و عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین کی اور آپ کو بڑی اذیت دی، اور آپ پر اس نے دست درازی کی۔ ابو جہل حضور صفا سے واپس آ رہے تھے اور یہ بدبخت وہاں مل گیا راستے میں، تو اس نے آپ پر مغلظات بکنا شروع کر دی، چیخنے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حلم اور وقار کا پہاڑ ہوتا ہے، صبر و استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، رسول اللہ نے اس کی باتوں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی برا نہیں منایا، اور آپ نے درگزر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کو اب اور زیادہ غصہ آ گیا، وہ تو چاہتا تھا کہ تیش دلاؤں اور پھر اس کے بعد مزید بات آگے بڑھاؤں۔ جب حضور نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا، سنی انسنی کر دی، تو اس کو غصہ آیا، اور اس کے اندر جو آتش انتقام بھڑک رہی تھی، اس نے جوش مارا اور وہ حضور کے قریب آ کر کے آپ پر حملہ آور ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اس نے
گالیاں بھی دے رہا تھا منہ سے اور آپ کو مارنے بھی لگا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خون بہہ گیا، اس نے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ حضور نے پھر بھی اس کی بات کا کوئی جواب، اس کے اس عمل کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں فرمایا، صبر فرمایا، صبر فرمایا۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے پیغمبر صبر کرو جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اللہ کا حکم، آپ نے صبر سے، برداشت سے کام لیا، حالانکہ اس کی کیا حیثیت تھی اس ذات کے سامنے، ایک اشارہ کرتے اور اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے، اس کا پورا خاندان تباہ ہو جاتا، جس کے ایک اشارہ ابرو کے جبرائیل و میکائیل منتظر ہوں اس ذات کے کیا کہنا، سارا عالم ملکوت جس کی پشت پہ کھڑا ہو۔ لیکن ایک سیرت کا حصہ ہے، صبر و استقامت کا درس دینا ہے، اسلام کی راہ میں آنے والی تکالیف کو کیسے برداشت کرنا ہے، دشمن کیا کچھ کر سکتے ہیں امت کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، اس کے لیے اللہ کے رسول نے صبر و استقامت کی عملی مثالیں بھی قائم کر دی۔ جب تم بدلہ نہیں لے سکتے ہو، انتقام نہ لے سکو اور ظاہری اسباب و وسائل نہ ہو اور مظلومیت کا دور ہو تو برداشت کرو اور صبر اور ہمت سے کام لو، اتنی برداشت کہ زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی کی شان، زبان سے ایک لفظ ادا رہے گا، ورنہ آدمی بے صبری میں کیا کچھ نہیں کرتا، برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر جو منہ میں آتا بولتا۔ اور ایک مظلوم کو اللہ نے اجازت دی ہے چیخ و پکار کرنے کی، فریاد کرنے کی، اور اس بے تابی میں اور ایسے جذبات میں اگر اس کے منہ سے سخت الفاظ نکلے، برا بھلا کہنے پہ وہ آ جائے تو اللہ نے اجازت دی، کیونکہ ہر ایک کا پیمانہ برابر نہیں ہے۔ چھٹا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے پڑھیے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ بری چیز کا جہر یعنی اس کا لاؤڈلی اس کو کرنا، برائی کا اعلان کرنا، بری بات کا زور سے اظہار کرنا پسند نہیں کرتا، منہ سے ایسی باتیں نکالنا۔ لیکن جس پہ ظلم کیا گیا، جس پہ ظلم کیا گیا، مگر یہ پیغمبر کا مقام ہے۔ اور حضور نے ایک حدیث میں ہمارے لیے بھی ایک بات ارشاد فرمائی، اگر تم ظالم کے سامنے اس حد تک برداشت کر سکتے ہو نا کہ تمہارا منہ بھی نہ کھلے تو کر لو۔ لا تبردو عن الظالم، فرمایا ظالم سے اس کی جو پکڑ گرفت ہے اور جو اس پر عذاب کی گرمی آنے والی ہے، اس ظالم سے اس کو ٹھنڈا مت کرو۔ جو آگ وہ بھڑکا رہا ہے اس کو تم ٹھنڈا مت کرو گالی دے کر، بدلہ لے کر، گالی دے کے تم کسی طرح بھی اس کو ٹھنڈا مت کرو، اس آگ کو بھڑکنے دو۔ جتنا وہ ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، تو تم اگر سکوت کر سکتے ہو، اتنا برداشت کر سکتے ہو، کر جاؤ اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، پھر دیکھو وہ کیسا انتقام لیتا ہے، پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ اگر تم نے خود کچھ حصہ ادا کر دیا اور بدلہ لے لیا تو اس کی کچھ آگ کم ہو جائے گی، اس لیے فرمایا ٹھنڈا مت کرو اس آگ کو۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ بہرحال ساری صورتیں ہمارے سامنے ہیں، مگر ادھر پیغمبر کا مقام ہے، وہ مقام پیغمبر ایک ماڈل ہوتا ہے، ہائیسٹ لیول کا ماڈل ہوتا ہے، ہائی پروفائل منصب ہوتا ہے پیغمبر کا، ساری انسانیت سے اعلیٰ، کہ جہاں سارے انسان جو ہیں وہ اس کی مثال کو سامنے رکھ کے چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں،
اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں اب پیغمبر کے برابر ہو گیا ہوں یا ان سے آگے نکل گیا، نہیں، آخری حد ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کر لیا اور مسکرا کے سہ لیا۔ ابو جہل حیوانوں کی سطح پر آ گیا بالکل، اور اس نے بڑی سفاکیت کا مظاہرہ کیا۔ یہ سارا منظر عبداللہ بن جدعان کی لونڈی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن جدعان ایک معروف آدمی ہے، اس لیے میں اس کا نام لے رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ لونڈی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور وہ گواہ بن گئی۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ اسی اثنا میں تھوڑی دیر کے بعد شکار سے واپس آ گئی، اور وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے دیکھا آگے آ گئی اور کہا کہ یا ابا عمارہ، یا ابا عمارہ ویحکا، اے ابو عمارہ، یہ ان کی کنیت ہے، افسوس افسوس، لو رأیت ما لقیا محمد ابن اخیک من ابی الحکم، کاش کہ تم نے دیکھا ہوتا کہ جو کچھ تمہارے بھتیجے پر ابھی گزری ہے، اور یہ ابو جہل نے، جس کو ابو الحکم کہتے تھے لوگ، اس نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا ہے، کاش تم نے دیکھا ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جو میری آنکھوں نے منظر دیکھا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے یہاں پہ اس جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، وجدہ فشتمہ فآذاہ وبلغ منہ ما یکرہ۔ اس نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، انہیں مارا ہے، پیٹا ہے، گالیاں دی ہیں اور بڑی اذیت دی ہے، اور اس نے وہ کام کیا ہے جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم نے اپنے بھتیجے کو ایسے چھوڑ دیا؟ اے ابو عمارہ یہ کیا ہے؟ اس پر ان غیرت آ گئی۔ اب وہ ان کا جو پیچ و تاب تھے وہ ناقابل برداشت۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے حرم میں جاتے تھے، وہاں طواف کرتے تھے، پھر قریش کی مجلسوں میں جاتے تھے، وہاں جا کے ان سے سلام دعا کرتے، پھر گھر جاتے تھے ہمیشہ۔ مگر آج وہ سیدھے نکلے ابو جہل کی تلاش میں۔ اس سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور کمان ہاتھ میں تھی وہ شکار کی، اور قریش کی مجلسوں میں دیکھتے جا رہے تھے ابو جہل کہاں بیٹھا ہے۔ ابو جہل بڑے غرور اور بڑی تمکنت کے ساتھ یہ کارروائی کر کے اپنی مجلس میں جا کے فخر و مباحات کر رہا تھا، وہاں جا کے شیخیاں بگاڑ رہا تھا۔ امیر حمزہ پہنچ گئے، اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو کمان جو ہاتھ میں تھی نا وہ اس کے سر پہ دے ماری، اس کا سر پھاڑ دیا اور کہا کہ تم نے کیا سمجھا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو بھلا دیا؟ تو نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا سمجھ کے کیا؟ انہوں نے کہا اے ابو عمارہ کیا بات ہے، کیا تم صابی ہو گئے؟ قوم کھڑی ہو گئی، کہیں گے صابی کہتے ہیں، صابی لفظ صابی، صحابی نہیں صابی، کافر کو کہتے تھے۔ کیا تم صابی ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، یہ بھی کہہ دیا انہوں نے۔ ان کی غیرت جوش پہ تھی اس وقت، مار بھی دیا اس کو ایک، اور خون کر دیا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا ہاں وہ حق پر ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ ہو گیا تو ابو جہل کے لوگ کھڑے ہوئے کہنے لگے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ ابو جہل معاملے کی نوعیت کو سمجھ گیا کہ اس نے دیکھا کہ امیر حمزہ سے ٹکرانا آسان نہیں ہے، بہت نقصان ہو جائے گا، میری قوم میں اتنا دمخم نہیں ان لوگوں کا۔ نہیں رکو، میں نے ہی ان کے ساتھ بد کلامی کی تھی، میں نے محمد کے ساتھ بد کلامی کی ہے، میری غلطی تھی، ہمارے خوف کے اس کو کہنا پڑا۔
حضرت امیر حمزہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب جب گھر پہنچے تو بعد میں پھر روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان پہنچ گیا یا نفس امارہ نے ان کو خیال دلایا کہ حمزہ، ابو امارہ، یہ تم نے کیا کیا؟ تم کس دین پہ چلے گئے اور یہ تم نے آنند فانند سارا دین ہی بدل دیا؟ تم نے کیا کہہ دیا؟ تم نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور یہ جو دین ہے صابیوں کا، یعنی کافروں کا، نعوذ باللہ، یہ تم نے اختیار کر لیا۔ آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو کیا؟ وہ سوچنے لگے ہاں یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ جذبات تھے نا، غیرت تھی، کہہ گئے۔ اب سوچ رہے ہیں وہ شیطان برگلا رہا ہے یا نفس کی طرف سے ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ میں نے تو نہ کچھ سوچا، نہ سمجھا، نہ اس کے بارے میں کوئی ڈسکس کی، نہ اس دین کے بارے میں کوئی معلومات، اور میں نے اعلان کر دیا میں ان کے دین پر چلا گیا۔ ساری رات اسی بے چینی و اضطراب میں کروٹیں بدلتے رہے، نیند نہیں آئی، پریشان رہے۔ بالآخر جب صبح ہوئی تو پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میرے بھتیجے، بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا میں نے کر لیا، مجھے نہیں پتا کہ تمہارا دین کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں کسی ایسی چیز پر کھڑا نہیں رہ سکتا جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ حق ہے یا باطل ہے، وہ ہدایت ہے یا گمراہی ہے۔ مجھے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ اے میرے بھتیجے، میں نے یہ سوچا کہ تم ہی مجھے بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے، مجھ سے کچھ بات کرو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا یہ پیغام کیا ہے۔ بس پھر اس کے بعد شان یوزکیم شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بٹھایا اور کہا چچا جان، یہ ہے میرا دین، یہ ہے اللہ کی بشارت، اللہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے، اگر تم اس دین پر قائم ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے جنت ہے اور فوز و فلاح کا راستہ، اور اگر تم نے اس کو جھٹلا دیا تو کل قیامت کے دن بڑی سخت پکڑ ہو گئی اور اللہ نے اس کے لیے جہنم بنائی ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یہ کلمات نبوت کیا ادا ہوئے کہ ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قلب و جگر میں اترتے چلے گئے۔ حضور کی توجہ عالی نے کام دکھایا، اللہ کی مدد آئی، ان کا سینہ کھل گیا اور ایک ایک کلمہ جو ہے نا وہ ایک کند شیریں کی طرح حضرت امیر حمزہ کے من میں بستا چلا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے مسلمان ہوئے اور پھر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دین پر ہو اس کا اظہار کرو۔ اللہ کی قسم مجھے اب اس آسمان کے نیچے کسی اور چیز کے ساتھ رہنا پسند نہیں آپ کے علاوہ۔ میں اب اس آسمان کے نیچے آپ کے ساتھ جو دین ہے بس اس کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کے دین پر قائم ہوں، آپ اظہار کرو۔ حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، سگے چچا بھی تھے اور نسبی طور پر حضور کی خالہ کے بیٹے بھی تھے اور رضاعت میں بھی شریک تھے، اس طرح کئی رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے جڑتے ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جوان مردی کا ثبوت دیا اور دین حق کی راہ میں پھر وہ جو شیروں کی طرح ابھر کر آئے ہیں تو بڑے بڑے کافروں کے برج گرا کے ڈھیر کر دیا۔